بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ایم ایس جے کا سلام پہنچے. میرے ساتھ ہماری آج گیسٹ ہے خضرا ملک, ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ بتائیں. اللہ کا کرم. خضرا, میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ ایئر ہوسٹر ہیں, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے ایئر ہوسٹنگ کرتے ہوئے؟ مجھے سر 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال ہو گیا میں اس فیلڈ میں ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے جوائن کیا ہے. اچھا, آپ کو 1.5 سال ہو گیا. اگر کوئی نئی لڑکیاں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, آپ ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گی؟ جی جی بالکل ضرور. ایکچولی لڑکیوں کے لیے اسپیشلی تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے اگر کوئی اس کو اویل کرنا چاہے گا. اسپیشلی جو ہماری ینگ ایج کی لڑکیاں ہیں وہ اس اپرچونٹی کو ضرور اویل کریں, کیونکہ دیکھیں آپ یہاں پہ ہماری کنٹری کا جس طرح کا چل رہا ہے اس ٹائم سسٹم, تو اگر آپ ماسٹرز بھی ہیں, ایم فل کر کے بھی آپ کی اسٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے 40,000 to 50,000. ٹھیک ہے, لیکن اس جاب میں اگر آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اسٹارٹنگ سیلری 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے قریب آپ کی سیلری اسٹارٹنگ ہے. ٹھیک ہے, تو لڑکیوں کے لیے تو اسپیشلی جو اپنا گھر سپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں, یا کافی لڑکیاں جو اسٹڈی اپرچونیٹیز میں بھی آگے جانا چاہ رہے ہیں, تو وہ اس کو ضرور اویل کریں. ٹف ہوتی ہے یہ جاب تھوڑی, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ جاب آسان ہے, ٹف ہے, لیکن ہر جاب ہی ٹف ہوتی ہے. آپ کو 8 to 9 آورس تو ہر جاب میں دینے پڑتے ہیں, بٹ یہ لڑکیوں کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اچھا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تو اس فیلڈ میں جو آنا چاہتی ہیں لڑکیاں, ان کی ایجوکیشن کیا ہونی جی, چاہیے؟ اچھا ایجوکیشن دیکھیں, یہ جو اس کا سسٹم ہے نا بیسکلی سول ایویشن کی طرف سے ہے, اور سول ایویشن کی طرف سے نا یہ ورلڈ وائڈ سیم ہی کرائٹیریا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اس کا کرائٹیریا سیم ہے. ٹھیک ہے, وہ مانگتے ہیں آپ سے آپ کی ایجوکیشن ہائی اسکول ڈگری. ٹھیک ہے, 12ویں پاس جو ہے ڈگری وہ آپ کی مانگیں گے, ہائی اسکول ایجوکیشن, اور اس کے بعد آپ کی ہائٹ اور ویٹ پہ مین فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایز پر ہائٹ آپ کا ویٹ ہونا چاہیے. اگر 1 کلو زیادہ ہوگا یا آپ کی ہائٹ 1 سینٹی میٹر بھی کم ہوگی تو وہ الاؤ نہیں کریں گے. ہائٹ اور ویٹ پہ یہ لوگ بہت جو ہے نا میٹر کرتا ہے اس فیلڈ میں. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن جو ہے آپ کی ہائی اسکول لیتے ہیں یہ لوگ. اس کے علاوہ بس یہ کرائٹیریا ان کا, اس کے علاوہ ایز سچ کوئی کرائٹیریا نہیں. انٹرویوز ہوتے ہیں جو آپ کو پاس کرنے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, اگر جو نئی لڑکیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, جیسے ان کی بیسک آپ نے ایجوکیشن ہائی اسکول بتائی ہے, انٹر پاس لڑکیاں اس فیلڈ میں آ سکتی ہیں, تو ان کے لیے کون سی جی اسکولنگ بالکل. ہے, وہ کس اسکولنگ میں جائیں, کون سی جگہ پہ جائیں جہاں وہ اپلائی کریں, یا نہیں کسی نیوز پیپر میں ایڈ دیکھیں آتا ہے؟ آج کل تو دیکھیں کافی جو ہیں ادارے ہیں, ایسی اکیڈمیز ہیں جو اس کے بارے میں آپ کو کورسز دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا, کوئی اس کے بارے میں نہیں ہوتا تھا. جو ایز پر پاکستان کی بات کروں تو کافی ہمارے سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو الاؤ ہی نہیں کرتے ابھی بھی اس فیلڈ میں لڑکیاں بھیجنے کے لیے ایکسیپٹنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ اس فیلڈ کو اچھا نہیں سمجھتے, جو ریالٹی ہے. لیکن کافی لوگ ہیں, کافی لڑکیاں ہیں, اب انٹرویوز پر آتی ہیں. پہلے کوئی لڑکی نہیں ہوتی تھی انٹرویوز پہ, لائک منیمم آپ دیکھیں 50 to 60 لڑکیاں ہوں گی. اب جہاں آپ چلے جائیں انٹرویوز پہ تو 500 600 700 یہاں تک لڑکیاں آتی ہیں, تو یہ کافی اچھی بات ہے. بٹ یہ ہے کہ اس کا کچھ اسپیشل کورس نہیں ہے. جو اس کا کورس ہے وہ آپ کو ایئر لائن خود کرواتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر آپ پہلے آپ کو شوق ہے یا آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, آپ لینا چاہ رہے ہیں, تو کافی اکیڈمیز ہیں جہاں پہ آپ گو تھرو کر سکتے ہیں اس کا کورس. لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ جو آپ ایئر لائن میں جہاں اپلائی کریں گے, یہ آپ کو وہی لوگ آپ کو کورس کروائیں گے آگے. آپ کو صرف ان کے انٹرویو پاس کرنے ہوتے ہیں. انٹرویو کے 3 اسٹیپس ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ اسٹیپ میں وہ آپ کا بیسک ہائٹ ویٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ضروری ہوتا ہے اس اسٹیپ کے لیے, سب سے پہلے آپ کو وہ کلیئر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہائٹ اینڈ ویٹ کے بعد آپ کا بیسک انٹرویو ہوتا ہے, جو نارمل آپ کسی بھی کمپنی میں جائیں گے تو آپ سے لیا جائے گا. آپ کی انفارمیشن, آپ کا بیک گراؤنڈ پوچھا جائے گا. ہاں, اس فیلڈ میں دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ آپ کو انگلش اسپوکن آنی چاہیے. آپ کو انگلش کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے. آپ نارملی کنورزیشن کر سکیں انگلش میں, تو وہ آپ کے لیے ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہوگا. تو آپ نے جیسے کہا یہ اس کے لیے اکیڈمیز ہے. اگر ہم بات کریں لاہور کراچی میں, اس کے لیے جو اکیڈمیز ہیں, جو نئی بچیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, جی ان کے جی لیے آسان وے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ, میں نے اگر ریسرچ کی ہے تو ہمیں فیس بک یا گوگل پہ اس کی کوئی اتنی خاص ریسرچ نہیں ملتی کہ جو لوگوں کو اویئرنیس دے سکے ہم کہ یہ اے بی کرائٹیریا ہے, جو بچیاں ہماری بہنیں ہیں وہ اس فیلڈ میں آ سکتی ہیں. تو سمپلی اگر آپ کسی کو گائیڈ کرنا چاہیں کہ وہ یہ انسٹیٹیوٹ ہے, ان جگہ پہ آپ اس طرح ریسرچ کر سکتے ہیں آپ کی گوگل پہ تھوڑی یا کسی. آواز آپ کی تھوڑی آواز کٹ رہی ہے. جی اچھا, میں ہاں جی. آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں,
جن کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کہیں سے اس کی ریسرچ نہیں ملتی, کسی نیوز پیپر پہ ایڈ نہیں آتا. لاہور یا کراچی میں انسٹیٹیوٹ ہے, اگر آپ کسی کو گائیڈ کرنا چاہیں کہ وہ کس جگہ پہ ریسرچ کریں, کس جگہ پہ انسٹیٹیوٹ انہیں مل جائیں گے, وہ بیسک اسٹیپ وہ دیکھیں فی الحال آپ نا, اچھا میں بتا دیتی ہوں, آپ گوگل پہ سرچ کریں, ٹھیک ہے, گوگل پہ لاہور کی جس طرح کی لڑکیاں آپ بات کر رہے ہیں, گوگل پہ آپ سرچ کریں گے آپ کو بہت اکیڈمیز مل جائیں گے, ٹھیک ہے. فی الحال میرا کوئی آئیڈیا نہیں ہے اکیڈمیز کا, کیونکہ میں تو سیدھا انٹرویو کے تھرو سلیکٹ ہوئی تھی. تو لاہور میں نے سنا ہے یہ کافی اکیڈمیز ہیں جو یہ کورسز کروا رہی ہیں. تو آپ گوگل پہ سرچ کریں, گوگل پہ آپ کو ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. آپ وہاں جن کو جو انٹرسٹ شو کر رہی ہیں اس میں لڑکیاں, جو میری بہنیں جانا چاہتی ہیں, وہ گوگل سے انفارمیشن لیں اور کسی بھی جا کے اکیڈمی سے کورس کر سکتی ہیں. اچھا چلے, ہماری بہنوں اور مائیں بھی دیکھ رہی ہوں گی پروگرام کے, تو کیا یہ فیلڈ بڑی آسان ہے؟ اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جیسے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے ایئر ہاسٹل کے بارے میں, یہ اس سے بالکل اچھی فیلڈ ہے, آپ لوگوں کو اویئرنیس اس میں اگر کرنا چاہیں تو؟ نہیں بالکل, یہ بہت اچھی فیلڈ ہے. بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں, لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایک بنا ہوا ہے. دیکھیں اچھی بری فیلڈ کوئی نہیں ہوتی, انسان خود اچھا ہوتا ہے یا انسان خود برا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ جہاں بھی جائیں, آپ اچھا رہنا چاہیں تو آپ اچھا بن کے رہ سکتے ہیں. دیکھیں ہر جگہ پہ ہر قسم کی سوسائٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اچھی کمپنی میں بیٹھیں گے تو آپ اچھے وے میں جائیں گے, اچھے چیزوں کو اپنائیں گے. اگر آپ بری کمپنی میں بیٹھیں گے تو آپ بری عادتیں اپنائیں گے. تو یہ انسان پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ بہت اچھی جاب ہے, ٹھیک ہے, لڑکیوں کے لیے بہت سیف جاب ہے. میں تو یہ کہنا چاہوں گی بہت سیف ہے. اگر آپ ایک کمپنی میں انٹر کر رہے ہیں نا, تو یہ کمپنی آپ کی پوری رسپانسبلٹی لے رہی ہے, ٹھیک ہے. پک اینڈ ڈراپ یہ آپ کو اویلیبل کر رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ جس ہوٹل میں جا رہے ہیں اس ہوٹل کا انٹائر اسٹاف آپ لوگ کو جانتا ہوگا. آپ لائک اس کمپنی کے انڈر ہیں. یہ نہیں کہ جیسے لڑکیاں جا رہی ہیں تو ان کو چھوڑ دیا, ان کو پیچھے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یا اگر کم ایج کی لڑکیاں 18, 19, 20 ارلی ایج ٹین ایج میں ہیں اور وہ جا رہی ہیں, تو ان کو پراپر سیکورٹی اویلیبل کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. ان کو کوئی لائک پیچھے سے یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جب آپ ایک کمپنی میں آتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے انڈر ہیں, آپ اس کمپنی کا نام ہے. اور میں تو بالکل یہ کہنا چاہوں گی لڑکیوں کو کہ وہ اس اپرچونٹی کو اویلیبل کریں, اور جو ہے نا آگے جا کے اس اپرچونٹی کا بالکل فائدہ اٹھائیں اور جائیں ضرور اس میں, اس فیلڈ میں آئیں. اچھا اگر میں اس میں پوچھوں, اس میں کوئی کرائٹیریا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی شادی شدہ خواتین بھی اس پہ آ سکتی ہیں, جو ہماری بہنیں جن کی شادی ہو چکی وہ بھی اس جی فیلڈ میں آ سکتی ہیں؟ دیکھیں بالکل وہ اس فیلڈ میں آ سکتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ہی کرائٹیریا ہائٹ اور ویٹ, ٹھیک ہے. آپ میرڈ جس طرح لڑکیاں ہیں, میرڈ لڑکیاں بھی اس فیلڈ میں آ سکتی ہیں. ہاں اس میں فیلڈ میں یہ ہے کہ آپ کو 3 months کے لیے آپ کی ٹریننگ ہے. تو آپ کی ٹریننگ جس طرح اگر آپ لاہور میں ہیں تو ان کا بیس اسٹیشن ہوتا ہے کراچی ہوتا ہے یا اسلام آباد ہوتا ہے, آپ کو جانا پڑتا ہے. اب وہ آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے لیے ایزی ہے, آپ اپنا گھر چھوڑ کے جا سکتے ہیں. آپ دوسری سٹی میں آپ کو رہنا پڑے گا 3 to 4 months, آپ وہ لے سکتے ہیں اسٹیپ, تو بالکل ضرور جائیں آپ. کیا اس میں کوئی آپ کو مشکل پیش آتی ہے کہ یہ تو ہو گیا نا کہ شادی شدہ کے لیے اگر 3 ماہ کے لیے, اس کے ہاں جی علاوہ کوئی اس بالکل. فیلڈ میں کوئی فیلڈ میں مشکل ہے کہ جو ہم کہہ سکے, جیسے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جی فیلڈ بڑی مشکل ہے, آپ کو گھروں سے بڑی بڑی دیر باہر رہنا پڑتا ہے, آپ کو ورلڈ ٹور پہ بھی جانا پڑتا ہے؟ دیکھیں جاب تو ٹف ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ جاب ٹف نہیں ہے, بالکل ٹف ہے. دیکھیں کوئی دن نہیں ہے اس میں, کوئی رات نہیں ہے اس میں. آپ کو رات کو 3 بجے بھی کال آئے گی, آپ کو رات کے 4 بجے بھی کال آ سکتی ہے, تو دن میں بھی آ سکتی ہے آپ کو. اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارا آتا ہے روسٹر بیسکلی, ٹھیک ہے, 15 ڈیز کا. تو ہماری فلائٹس اس میں لگی آتی ہیں. یہ تو جیسے آپ کسی جگہ پہ آپ کسی نیو کمپنی میں جا رہے ہیں, آپ کا ایک ٹائم سیٹ کیا ہے, تو جیسے آپ اس کمپنی میں رہیں گے آپ کو آہستہ آہستہ اس کی عادت ہو جائے گی. تو یہ وہی سسٹم میں آپ جائیں گے. ہاں بالکل میں ضرور کہوں گی کہ اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے, کوئی دن نہیں ہے, کوئی رات نہیں ہے. آپ کے دن کی بھی فلائٹس ہیں, آپ کی رات کی بھی فلائٹ ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ فلائٹ کر کے جائیں گے تو آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں اسٹے ملے گا, ٹھیک ہے. آپ وہاں رہیں, آپ اپنا مائنڈ ریلیکس کریں. آپ کا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کا بھی اسٹے ہو سکتا ہے. جیسے فی الحال میں ایک پاکستانی ایئر لائن میں کام کر رہی ہوں, تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈومیسٹک اسٹے ملتا ہے ہمیں, انٹرنیشنل فی الحال ہمیں اسٹے نہیں مل رہا. تو ڈومیسٹک اسٹے ملتا ہے ہمیں. تو ہم لوگ جس طرح جدہ کرتے ہیں, جدہ فلائٹ لے کے گئے تو واپسی ہم لوگ اسلام آباد آتے ہیں. اسلام آباد ہمارا 3 days کا اسٹے ہوتا ہے پی سی میں, تو ہم لوگ وہاں اسٹے کرتے ہیں. تو یہ لائک ایک, اور یہ ہے کہ کمپنی کے انڈر ہم کام کرتے ہیں, تو کمپنی ہی ہمیں پک اینڈ ڈراپ اویلیبل کر رہی ہے. کمپنی ہی سارا پیمنٹ جو سب کچھ ہے وہ سب کمپنی کرتی ہے.
اچھا اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ کا مختلف لوگوں سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے, بہت سے لوگ ہیں, بالکل یہ ٹف بالکل جاب ہے, تو اس میں آپ لوگوں کو بالکل کس طرح گائیڈ بالکل. کریں گے کہ ہر کسی کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا نہیں ہوتا, بڑے ایسے پیسنجر بھی ہوتے ہیں جن جی کو جی ہینڈل کرنا بالکل. مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں اس جاب میں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس جاب میں تو جو پیشنس ہے نا وہ آپ کا 100% ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جن میں پیشنس نہیں ہے ان کو تو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گی, کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کے بندے سے ملنا پڑتا ہے, ہر قسم کے بندے سے سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ کوئی آپ کو انجسٹلی اور آپ کو انجسٹیفائی کرے گا اور غلط بات کرے گا تو آپ وہ کھڑے ہوں گے اور آپ وہ سنیں گے, ایسا نہ ہماری کمپنی الاؤ کرتی ہے اور نہ ہم خود الاؤ کرتے ہیں. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بتا دیتی ہوں, میرے ساتھ ہوا تھا. تو ایک پیسنجر تھا, ہی واز ڈرنک, ٹھیک ہے, اس نے پی ہوئی تھی, تو وہ آیا تو وہ بہت بدتمیزی کر رہا تھا اسٹاف کے ساتھ. اب یہ بات ہے آن ایئر کی, ٹھیک ہے. وہ پیسنجر جیسے اس نے بورڈ کیا نا تو وہ سو گیا. ڈیورنگ سروس جب ہم اس کو لائک سروس کر رہے تھے تو جب ہوش میں آیا نا تو بدتمیزی کرنے لگ گیا سب کے ساتھ, اسٹاف کے ساتھ. تو جیسے ہی ہم لوگوں کی لینڈنگ ہوئی نا تو اے ایس ایف ہوتا ہے, ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کی پولیس ہوتی ہے. تو پولیس کو کال کر کے باقاعدہ پورے ایئر کرافٹ کے سامنے, پورے لوگوں کے سامنے جو ہے نا اس کو ہینڈ کف کر کے اس کو لے کر گئے تھے. تو بدتمیزی ایز سچ ہم سے کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ نہ ہماری کمپنی الاؤ کرتی ہے نہ ہم لوگ خود الاؤ کرتے ہیں اس چیز کو. لیکن پیشنس ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں ہر کسی کو ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے, تو یہ نہیں کہ جو اگلا بندہ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ بھی اسی کی طرح بن جاؤ گے, تو پھر تو وہ بات نہیں ہونے والی نا. بالکل بالکل, آپ کو پیشن کی اشد ضرورت ہوتی ہے, اس فیلڈ میں بڑا مشکل کام ہے, بالکل مختلف بالکل لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ سے بدتمیزی تو کوئی نہیں کر سکتا, لیکن کوئی آپ کو تنگ کرنے کے لیے بار بار آپ کو ریکویسٹ کر سکتا ہے, اس میں بھی تو آپ کو پیشن کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل بالکل پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایسے بہت پیسنجر آتے ہیں جو ہمیں لائک بار بار تنگ کریں گے یا بار بار چیزیں مانگیں گے, تو اس میں آپ کو پیشنس دکھانا پڑتا ہے تھوڑی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس سب کی ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے. بیسکلی ڈیورنگ ٹریننگ ہمیں سمجھایا جاتا ہے, کافی باتیں سمجھائی جاتی ہیں, کافی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ آپ کو کس طرح کے پیسنجر کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. تو جب آپ ایک فیلڈ میں سلیکٹ ہو کے جائیں گے تو ٹریننگ کے دوران آپ کو یہ ساری باتیں آپ کو سکھائی جائیں گی. کیا کبھی آپ کو جہاز کے اڑنے سے یا لینڈ کرنے سے ڈر لگتا ہے؟ جن کو ڈر لگتا ہو کیا وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں؟ نہیں, جن کو ڈر لگتا ہے تو ان کو تو ٹریننگ میں اور ڈرایا جائے گا, کیونکہ جن کو ڈر نہیں بھی لگتا تھا نا, ہم جیسے لوگوں کو ہمیں نہیں لگتا تھا, تو ہمیں بھی ٹریننگ میں ڈرایا گیا. جب ہم پڑھتے ہیں نا ایک چیز تھورلی, اس کو سمجھتے ہیں, تو سب سے زیادہ تو ہم یہ چیز پڑھتے ہیں کہ ٹیک آف اور لینڈنگ کا ٹائم جو ہے وہ سب سے کریٹیکل ٹائم ہے. جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں نا وہ آن ایئر نہیں ہوتی, بیسکلی وہ آپ کا مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے ٹیک آف پہ یا لینڈنگ پہ. تو یہ جو دو ٹائم ہے یہ تو واقعی بہت ڈیفیکلٹ ہے. لیکن یہ میں کہنا چاہوں گی, میں خود میں اپنی بات کروں تو مجھے بھی بالکل ڈر لگتا تھا. تو میری فرسٹ فلائٹ تھی تو میں بھی بہت ڈری ہوئی تھی, بٹ جیسے جیسے آپ کرتے ہیں کام تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے. چلیں, آپ کا بہت شکریہ. اینڈ پہ ہماری بہنوں ماؤں کے لیے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں تو ضرور. جی جی, میں ضرور بولنا چاہوں گی. میں بولنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے, ان کو اویل کرنا چاہیے, اپنے گھروں سے نکلیں, ٹھیک ہے. اور بہت سیف جاب ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ انسیف جاب ہے, بہت سیف جاب ہے اور بہت ہائیلی پیڈ جاب ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی اگر لڑکی, تو دیکھیں انٹر از بہت جو ہے نا کوالیفیکیشن کوئی اتنی نہیں ہے, اگر انٹر کر کے کسی کو اتنی اچھی ہائیلی پیڈ جاب مل سکتی ہے تو وہ کیوں نہ اس کو اویل کرے, ضرور اویل کریں اس کو. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے لوگوں کو ایک اچھی اویئرنیس دی ہے کہ اگر جو لوگ, جو ہماری بہنیں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے, بڑی سمپل ہے. اگر آپ نے انٹر کیا ہوا ہے تو آپ اس فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کے لیے انسٹیٹیوٹ موجود ہیں, آپ وزٹ کر سکتے ہیں, گوگل پہ جائیں. آپ کا بہت شکریہ. جی جی جی, تھینک یو, تھینک یو.